علم جو ہے دین کا یہ بہت قیمتی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو انسان بناتی ہے، ادب سکھاتی ہے، جینا سکھاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو علم جو ہے وہ بہت ضروری اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کی اتنی فضیلتیں حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے علم کی کئی حدیثیں پڑھی ہے، کئی فضیلتیں پڑھی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، اگر تم صبح جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو، ایک آیت صبح جا کر کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نفل کی 100 رکعت سے افضل ہے۔ اب دیکھو 100 رکعت نفل پڑھنا، ہم سے کوئی کہے گا 100 رکعت ہے نا، آج تو انسان فرض نمازوں میں بھی جو نوافل ہے اس میں بھی ڈانڈی مارتا ہے، سمجھ رہے؟ نہیں پڑھ رہا ہے، سستی میں جیسے تیسے فرض ہی ادا ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ اگر ایک کلام اللہ کی آیت سیکھ لے صبح جا کر، صبح سویرے، ہم کیا کرتے؟ صبح سویرے سو جاتے، بجائے اس کے کہ ہم صبح سویرے اٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، اس کی صورتوں کو یاد کریں، اس کی تفسیر کو سیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جو ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نفل کی 100 رکعت سے افضل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے، ایک لیسن، ایک سبق علم کا سیکھ لے، خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہیں ہو، تو کہا کہ اس وقت کا عمل ہو یا نہیں ہو، ایک لیسن علم کا سیکھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ابھی ہم لوگوں کو تیمم کرنا ہے، لیکن ہم نے تیمم کے مسئلے مسائل سیکھ لیے ہے نا، خرید و فروخت کے مسئلے مسائل سیکھ لے، ہمارا حالانکہ اس سے بھی فی الحال کوئی دخل نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کوئی بھی دین کا ایک لیسن ہم نے سیکھ لیا کہ اسلام نے کھانا پینا تو روز کا ہے نا، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا خرید و فروخت تو روز کی، لیکن کوئی ایسا مسئلہ جو ہمارے روز کے معاملات میں داخل نہیں ہے، جیسے نکاح۔ اب نکاح انسان روز کرتا ہے، لیکن نکاح کا مسئلہ سیکھ لیا، ابھی نکاح کیسا ہے، کیا ہے نا، اور شادی کیا ہے، اس کے علاوہ ازدواجی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، حالانکہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا، ہے نا۔ اسی طرح تیمم کے مسئلے ہو گئے، اور بھی ایکسٹرا مسئلے بہت سارے ہوتے ہیں جو اس وقت اس کا عمل نہیں ہے، اس کو اس وقت ضرورت، جیسے کوئی حیض کا مسئلہ ہے۔ اب حیض کا مسئلہ نارمل ہم کو اتنا کوئی ضرورت نہیں، ہم کو تو موٹی موٹی باتیں معلوم ہے حیض کی، لیکن پھر بھی ہم نے ایکسٹرا اور آگے کے مسئلے، ایسا ہو تو کیا ہو، ویسا ہو تو کیا ہو، ہم نے سیکھا، سمجھ رہے ہیں؟ مسائل کو معلوم کیا۔ تو کہا کہ وہ اس وقت کا عمل نہ ہو بھی ہو، لیکن وہ اس کو سیکھے تو 1000 رکعت نفل پڑھنے، رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے 1000 رکعت! کتنا ہماری زندگی میں بھی ہم نے 1000 رکعت پوری پڑھی ہوگی نفل؟ ہاں، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے بندہ ایک مسئلہ دین کا سیکھے، سمجھ رہے؟ تو آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، ہے نا، ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم روز آتے ہیں، اللہ کے بولوں کو سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ نے کتنی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے آئے، اپنی نیتوں کو بنا کر آئے، خوب دلچسپی کے ساتھ علم کو سیکھے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اتنے غریب تھے، یہ پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، علم بھی سیکھنا تھا، سمجھ رہے؟ ان کی اماں غالباً کام وغیرہ کرتی تھی گھر پر، ایسا کچھ معاملہ تھا، مجھے ذہن میں اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو اب کلاس میں بیٹھنے کی فیس نہیں تھی نا ان کے پاس، اسکول جانے کی، کلاس میں بیٹھنے کی، دین سیکھنے کی فیس نہیں تھی، تو کیا کیا انہوں نے والے مدرسے کے باہر ہی کھڑے رہتے تھے، اور استاد جو پڑھاتے تھے اتنا دھیان سے سنتے تھے نا کہ سب یاد ہو جاتا تھا۔ دیکھو جذبہ اتنا، آج ہم لکھ کے بھی یاد نہیں رہتا ہم کو، اتنا لکھنے کے بعد بھی یاد نہیں ہوتا، پوائنٹس اتنا لکھ رہے ہیں ہم، ہاں ابھی یاد کے بولے آپا بھول گئے، ابھی یاد کے آپا بھول گئے، ہے نا۔ تو وہ باہر کھڑے ہو کر پورا دین علم سیکھ رہے۔ ایک دن استاد حضرت آئے نہیں، لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے ان کو، تو انہوں نے دیکھا کلاس خالی، استاد آئے نہیں ہے۔ تو پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، اور آج بھی جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ استاد موجود نہیں ہے نا تو وہ لوگ دہراتے کہ کل استاد نے کیا پڑھایا تھا۔ میں آپ لوگوں کو نہیں بولتی ہوں کہ میں نہ رہوں تو آپ لوگ دہراؤ، میں لیٹ آؤں تو دہراؤ، تو وہ لوگ دہراتے تھے، دیکھو کل یہ پڑھایا، یہ پڑھایا۔ تو وہ دیکھا استاد ہی نہیں ہے ابھی تک آئے ہیں، تو وہ کلاس کے اندر داخل ہو گئے اور بچوں کو دہرانے لگے، دیکھو کل استاد نے یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا، اور ویسے کے ویسے ہی اتنے اچھے انداز میں، کوئی کیا بچہ ہے اتنے اچھے انداز میں دہرائے گا۔ پیچھے سے استاد آ گئے اور استاد دیکھ رہے، اوہو یہ بچہ تو کتنا اچھا سکھا رہا ہے ان لوگوں کو، جو میں نے کل سبق پڑھایا تھا کتنا اچھا یادہ کرا رہا ہے، دہرا رہا ہے۔ تو اتنے خوش ہو گئے استاد، اور استاد نے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں پڑھتے ہو، تم اتنا اچھا پڑھا رہے ہو؟ تو کہا استاد جی
میرے پاس پیسے نہیں ہے. کل آپ نے پڑھایا تھا نا, میں باہر درس کھڑے ہو کے سن رہا تھا. میں روز سنتا ہوں اور روز سیکھتا ہوں اور یاد کر لیتا ہوں. جو آپ پڑھاتے ہو نا وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے استاد جی. اللہ نے میرے دماغ کو تیز کر دیا. تو میرے پاس پیسے نہیں ہے نا, اس کے لیے میں پڑھتا نہیں ہوں, اندر آ کر بیٹھتا نہیں ہوں درسگاہ میں. فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے نا. تو استاد جی نے کہا بیٹا اب سے کل سے تم ہی میرے درس میں بیٹھو گی بغیر فیس کے, میں تمہیں پڑھاؤں گی, میں تمہارا خرچہ دیکھوں گا. سمجھ. تو کیا جذبہ ہمارے اندر, کیا جذبہ, علم کیا چیز ہے. ایسے ہی اللہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا, ایسے ہی بنا دیا. اتنی بڑی دولت ان کے پاس تھی. سمجھ ہے, اتنا جذبہ, اسٹرگل انسان کر جو جتنا جذبے کے ساتھ, اسٹرگل کے ساتھ اپنا گھر چھوڑتا ہے. سمجھ رہے, دین سیکھنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے, تڑپتا ہے, روتا ہے, اللہ اس کو ویسا نور دیتے ہیں علم. سمجھ رہے. تو کہا کہ علم کا ایک لیسن, ایک باب سیکھ لے, ایک سبق سیکھ لے, اور اس وقت کا وہ عمل ہو یا نہ ہو, جا کے مسئلے مسائل معلوم کرے, دریافت کرے, پوچھے, سیکھے حدیثوں کو, مسائل کو. تو کہا کہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر. ہم کیا سیکھتے ہیں, ہمارا مطلب ہو نہیں ہو, ہمارا مسئلہ ہے نہیں ہے, پنچایت فون کر کے ہم پوچھتے فلاں کا کیا بنا. ہم بھی تو پوچھتے ہیں نا, معلوم کرتے ہیں. ہمارے معلوم کرنے میں ان کے معلوم کرنے میں فرق تھا. ہم کیا معلوم کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں کے مسائل کو, پھر کیا ہوا, پھر کیا بنا, اس نے کیا بولا, اس نے کیا بولا. اور ان کا کتنا جذبہ تھا, ہے نا. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان حضرات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, جو میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں صرف کسی خیر کی بات کو سیکھنے یا سکھانے آئے. مسجد نبوی میں صرف خیر کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ ثواب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجے میں, سیکھنے والے کا بھی اور سکھانے والے کا بھی. آج بھی مسجد نبوی میں درس کے حلقے لگتے ہیں. اس آپ لوگ کیسے حلقے میں بیٹھے ہو, ایسے حلقے لگتے ہیں. ایک دن فقہ کا سبجیکٹ ہوتا ہے, ایک دن اخلاق ہوتا ہے, ایک دن سنت ہوتا ہے. کیسے آپ لوگوں کا ایسے قرآن کی تجوید سکھائی جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے یہاں پہ حلقے, وہاں پہ حلقے, وہاں پہ حلقے ایسے لگے ہوتے ہیں. اس میں ہر حلقے میں ایک ٹیچر ہوتی ہے اور ان کو پڑھاتی ہے, باقاعدہ ان کا کورس ہوتا ہے دینیات کا, سمجھ رہے ہیں, یا عالمیت کا, جو بھی کورس وہاں ہوتا ہے. تو مطلب میں نے وہاں پر خود دیکھا ہے, بیٹھی بھی ہوں اس حلقے میں. اور جو بیچارے جو باہر کے لوگ آتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس حلقے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ حلقہ دوپہر میں لگتا ہے, صبح میں بھی غالباً لگتا ہے, دوپہر میں. بہرحال یہ کہ آ کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجے میں, اور جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے. اب آیا کیوں تھا, نماز پڑھنے کے لیے خالی آیا تھا, ہے نا. اور وہ اس شخص کی طرح ہے جو دوسروں کے ساز و سامان کو دیکھ رہا ہو, یا ایسے ہی آیا تھا کچھ کام سے, کسی کو کچھ پیغام دینے کچھ. تو کہا وہ ایسا ہے, علم سیکھنے نہیں آیا ہے, بس ایسے ہی آیا ہے مسجد میں یا مدرسے میں. تو کہا کہ وہ ایسا ہے جو کسی اور کے سامان کو دیکھے اور خود فائدہ نہ اٹھائے. یعنی کسی اور کو دیکھ رہا, اچھا بزنس, اب وہ بزنس کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے نا, ہم کو کیا ہوا, ہمیں تو بیٹھ کے تماشا دیکھنے کا فائدہ ہوا. تماشا دیکھنے سے کچھ ہوا, ملا. تو کہا کہ جو علم سیکھنے کی نیت سے آیا ہے اسے کتنا بڑا فائدہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا درجہ. کتنی بڑی بات ہے نا. حدیث شریف میں مذکورہ حدیث جو ہے وہ صرف مسجد نبوی نہیں, ساری مسجدوں کے لیے ہے. اب ہم تو مسجد میں, عورتوں کے لیے تو مسجد نہیں ہے نا, مرد مسجد میں جا کے سیکھتے ہیں. تو عورتوں کے لیے کیا ہے, جہاں پر مکتب لگتے ہوں, جہاں پہ مدرسے ہوں, جیسے آپ لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا, ہم سیکھ رہے ہیں. کیونکہ مساجد جو ہے وہ مسجد نبوی کے, ساری مسجد نبوی کی تابع ہے. اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی اگزامپل کیوں دی, کیونکہ اس وقت وہی مسجد تھی نا, اسی لیے. ورنہ مسجد سے مراد کوئی بھی مسجد میں جائے سیکھنے کے لیے علم. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. ابو القاسم کون ہے, ہاں, ہمارے نبی کی کنیت ہے. ہمارے نبی کے بیٹے کا نام قاسم تھا, بڑے بیٹے کا نام کیا تھا, اسی نے ہمارے نبی کی کنیت کیا, ابو القاسم. سمجھ رہے, صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کے بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے تھے, ہے نا. کتنے بیٹے تھے, کون سے, قاسم, عبداللہ اور ابراہیم. قاسم, عبداللہ اور ابراہیم.
تو کہا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں. کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جب کہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی بھی سمجھ ہو. دین کی سمجھ ہے، یہ نہیں ایک ہوتا ہے نا بیچارہ سیدھا سادہ اچھے اخلاق والا ہے لیکن بیچارے کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو دین معلوم ہی نہیں. تو کوئی اچھا اخلاق ٹھیک ہے لیکن سب سے بہتر والے درجے میں وہ داخل نہیں ہوا. اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ علم کا حاصل کرنا بھی، علم کی سمجھ ہونا بھی ضروری ہے. تب اچھا اخلاق نور علی نور ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ وہ اچھا اخلاق فائدہ دے گا. جب ہمارے پاس دین کی سمجھ ہی نہیں ہوگی تو اچھا اخلاق ہوگا لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے تو پھر بندہ کبھی بھی کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتا ہے، کبھی بھی غلط ٹریک پہ بھی جا سکتا ہے. تو اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ ہونا بھی ضروری ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی سکھائیں. کیسا سکھائیں؟ مسجدوں میں حافظ جی کے پاس خالی قرآن جو 1-2 گھنٹے کی قرآن پڑھاتے ہیں، دعائیں پڑھاتے ہیں، بس وہ قرآن مکمل ہو گیا. نہیں، آج دیکھیں یہی حال ہے نا. اچھے بیچارے سیدھے سادھے ماں باپ ہے نا لیکن بچوں کو دین نہیں معلوم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماؤں نے بچوں کو کوئی ایسی کلاسز میں یا حافظی مدرسوں میں کوئی ایک الگ سے ایسی کلاس ہو جس میں حافظی بیٹھ کے مسئلے مسائل سکھاتے ہوں، ہے نا. کہیں ایسا مدرسہ ہو جس میں 1-2 گھنٹے کی کلاس ہو جس میں حدیثیں ہو. نہیں، کہیں تو ہم خود مائیں خود سکھائے جس کی وجہ سے علم نہیں ہے بچوں کو. اور آج لڑکے اور لڑکیاں کتنی غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور پھر ماں باپ پچھتا رہے کیا کیا کروں، میرا بچہ فلاں رستے پر نکل گیا، میری بچی فلاں راستے پہ چلی گئی. ہمیں لگتا ہے دین کا علم کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ بتانا کہ روزہ کیا ہے، کتنا ضروری ہے. ارے یہ تو جاہل کو بھی معلوم ہے. جو بیچارے جاہل لوگ ہیں نا، گاؤں کھیڑے کے لوگ، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں کیونکہ کامن چیز ہے نا کہ روزہ رکھنا ہے. لیکن روزے کی فرائض، روزے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا اخلاق ہے، کیسا برتنا ہے، یہ کون سکھائے گا؟ مسئلے مسائل، کب روزہ ٹوٹتا ہے، کس حال میں رکھنا چاہیے، کس حال میں نہیں رکھنا چاہیے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ہمارے ایک ہمارے پرانے پڑوسی تھے، ان کی بیٹی جو ہے وہ اس کی ڈیلیوری ہوئی. اب ڈیلیوری ہوئی، رمضان کا مہینہ بھی آ گیا. اب اس نے پورے رمضان کے روزے چھوڑ دی اور مجھ سے اس نے مسئلہ پوچھی کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں تو پاک ہو گئی، کچھ 20-22 دن میں پاک ہو گئی تھی، تو کیا کروں، مطلب روزے رکھ سکتی ہوں؟ تو میں نے بولی بالکل رکھنا ہے، روزے تو رکھنا ہی تھا، کیوں نہیں رکھے؟ تو بولے میری امی نے کہا 1.25 مہینے تک بھلے پاک ہو گئے تو کیا ہوا، 1.25 مہینہ مطلب 1.25 مہینہ. یہ کیا تھا؟ دین کی سمجھ نہ ہونا. ماں نے خود بھی علم نہیں حاصل کیا. ہمیں ایسا لگا کہ نہیں مجھے تو سب معلوم ہے، میں روزے رکھتی ہوں اللہ کی، دیکھو نا کتنا احترام کر رہی ہوں کہ 40 دن تک میں روزے نہیں رکھواؤں گی اپنی بیٹی کو. ہمیں ایسا لگ رہا ہے لیکن دین ہم اس سے تھوڑی سیکھتے ہیں. میری امی نے بولا، امی تھوڑی عالمہ ہے. آپ نے عالمہ سے معلوم کرنا ہے، آپ نے مولاناؤں سے معلوم کرنا ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو نہیں بتلایا تھا کہ ہمارے جاننے والے ان کے گاؤں میں جو ہے ایک بدعت چلی ہوئی ہے. وہ بدعت کیا ہے؟ ہاں، 5 سال کا، 3 سال کا، 3.5 سال کا ہو جاتا جب تک کہ اس کے بال ہی نہیں کٹاتے وہ لوگ پیدائش والے. اور کیوں؟ تو ایک دوسرے سے یہ پرمپرا چلتی ہے، یہ ہمارے باپ، اور ان کو ڈرتے بھی ہے، وہ یہ بولتے بھی ہے نہیں ہمارے خاندان میں چلا آیا، ہم کو ڈر لگتا ہے. ہمارے دادا لوگ ہمارے سب خاندان سے نسلوں سے کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ فلاں ہماری جو دادی تھی نا، وہ بہت اللہ کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے. ارے بات اللہ کرنے کی نہیں ہے، بات تہجد گزار کی نہیں ہوتی ہے. تہجد گزاری ایک الگ چیز ہے، علم کا حاصل کرنا الگ چیز ہے. علم نہیں ہے تمہارے پاس اور پھر تم عبادت کرو، ایسی عبادت کائے کی کام کی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس سے اللہ راضی کس سے ناراض. ہم کہ نہیں ہماری جو دادی تھی نا، ہماری جو ساس تھی نا، بڑی تہجد گزار تھی. سبحان اللہ، اللہ قبول کرے بھائی تہجد گزار تھی، لیکن تہجد گزاری کے ساتھ ساتھ تو وہ تہجد گزار تھی، کوئی انہوں نے عالمیت کی سرٹیفکیٹ نہیں لی تھی کہ جو وہ کریں گی تم وہ کرو. بولے نہیں ہماری جو دادی تھی نا، برابر چراغیں بھی جلاتی تھی اور برابر سے فاتحہ دلاتی تھی، بڑی دیندار تھی.
تو یہ دینداری تھوڑی ہوتی ہے. دین تو علماء سے پوچھ کر کرتے ہیں. اچھا کچھ محلے میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, محلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا سوشل میڈیا پر آ گئے اور یہ کوئی بھی بھلتے ہیں مولانا کا بیان سن لیا اور آج کل بحث میں لگ گئے شیعہ اور سنی کی. ہمیں کیا ضرورت اس میں پڑھنے کی, سمجھ رہے ہیں, اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور شیعیت کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ بھی معاملہ ہونے لگا. تو ہم نے ان سے دین سیکھنا ہے. وہ آ کے ہم کو بول رہے تم کو پتا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا کیا تھا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ہم نے کہا اچھا, ارے وہ لگتے جگر فاطمہ تھی. کیسے بھڑکاتے ہیں, لگتے جگر فاطمہ تھی. تو بیچارہ سیدھا سادہ مسلم بولتا ہاں ایسا کیا تھا, صحیح بول رہے, اللہ کے نبی کے حال کے لیے تو ہم قربانی ہو جائیں گے. یہ پوچھ ہی نہیں رہے اپنے علماؤں سے کہ اصل حقیقت کیا ہے, مفتیان سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ اصل حقیقت کیا ہے, اور غلط راہ پر چل دیے بس اس بات پر کہ ہمارے نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا. ارے بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا, حقیقت تو جانو جا کے اپنے علماء سے. تم اس کی بھلتے کوئی بھی محلے کے لوگوں سے تم نے بیان سن لیا اور تم نے اس کو اپنا سردار بنا لیا, تم نے اس کو اپنا رہبر بنا لیا اور غلط ٹریک پر چلے گئے, سمجھ رہے, اور شرک کرنے لگے, گناہ کرنے لگے, کالے کپڑے پہننے لگے, بدعتیں کرنے لگے, سینہ پیٹنے لگے. کتنی بری بات ہے. تو علم کا جاننا کتنا ضرورت رکھتا ہے, کیا اہمیت رکھتا ہے. ہم نے اس سے نہیں پوچھنا ہے علم, سیدھا بڑے عالم کے پاس جا کے معلوم کرنا ہے. سمجھ رہے, ہم بولے نہیں آپا وہ ہمارے محلے میں نا وہ تو اتنی دیندار ہے نا, ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتی, رجب بھی, شعبان بھی, رمضان بھی. ارے 3 مہینہ روزہ رکھے کہ پورا سال روزہ رکھے, اس کے روزہ رکھنے سے کیا ہم اس کو عالم مان لیں گے؟ ہاں بولے آپا کوئی فاتحہ نہیں چھوڑتی, وہ برابر ہر وقت میں پیر جمعرات ہو کہ 11ویں ہو کہ 12ویں شریف ہو برابر میلاد بھی کرتی ہے, اجتماعات میں بھی جاتی ہے. تو کیا ہم ان کو عالم مان لیں گے؟ بس یہ کرنے سے ہم ان کو اپنا رہنما مان لیں گے, ان کی طریقت پر چلیں گے. ارے عالم کے پاس جاتے ہیں, عالم کے پاس کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو. علم حاصل کس سے کرنا ہے, اس سے نہیں کرنا, عالم سے کرنا ہے. کس سے کرنا ہے؟ عالم کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کو سیکھنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات جو میں آپ لوگوں کو اللہ سے یہ مانگا کریں کہ اللہ میں سیدھی راستے پہ چلا دیجیے. اللہ ہمیں اپنے پیارے اپنے نیک بندوں تک پہنچا دیجیے, ان کا ساتھ عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے. تو اللہ کبھی ہمیں مس گائیڈ نہیں کریں گے. ہم مانگا کریں نا اللہ سے, اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمائیے, عافیت کے ساتھ ان کی جماعت میں شامل فرمائیے, غلط ٹریک سے غلط راہ سے چلنے پر ہماری حفاظت فرمائیے. بڑا آخری دور ہے, اس آخری دور میں کتنے فتنے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. ہر کوئی شخص یوٹیوبر بن کر جو ہے مولانا بنا بیٹھا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کون مولانا ہے کون نہیں. اتنے لوگ مجھے کہتے آپا یہ صحیح ہے, آپا یہ صحیح ہے. ارے دیکھو تو صحیح, وہ دھولیا بھی ان کا مولانا والا نہیں دکھ رہا ہے, اور تم پوچھ رہے آپا یہ ان کی بات سننے کی ضرورت تھی کیا, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. جو نہ عالم ہے نہ مفتی ہے, بس انہوں نے اپنا انسٹاگرام پر آئی ڈی ڈال دیا اور دین کی 2 باتیں کر رہے, تو آپ مجھے لنک بھیج رہے ہو. کیا بھائی یہ صحیح ہے؟ ہمیں سننا ہی نہیں ہے ان کا, تو صحیح کیا مطلب, وہ جیسے ان کا کچھ ہے ہم ہٹا دیں. ہمیں ان کو سننے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم پوچھیں یہ صحیح ہے؟ نہیں سمجھ رہی یہ بات. یعنی ہر کوئی انسٹاگرام پہ ریل گھما رہا ہے, اسکرول کر رہا ہے, بیچاری دیکھنے میں کوئی مولانا دکھ بھی نہیں رہی ہے, اور خالی بس ایسا نقاب پہن لیا, کسی نے تو خالی دوپٹہ باندھ لیا, اسٹول باندھ لیا, اور دین کی بات کر رہے فل میک اپ میں. اور میرے پاس آ رہی ہے وہ ریل, آپا لنک بھیج کے مجھے پوچھتے آپا یہ صحیح ہے کیا, ذرا دیکھو نا. تم نے سنا ہی کیوں اس کو؟ کوئی بھی آدمی جو ہے مولانا نہیں ہے, تھوڑی سی داڑھی دکھ رہی ہے اور اس نے بیان شروع کر دیا, ہم پوچھ رہا آپا یہ صحیح ہے. ہم کو سننا ہی نہیں. 2-3 علماء ہم اس کو ذہن میں رکھیں جو ہمارے علماء کرام میں سے ہیں, بس اگر ان کی کوئی بات سمجھ میں آتی تو سنیں, ورنہ ہم کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ پڑھنے کی. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے, سیدھا علماء کے پاس. کیا علماء کم ہے ہمارے محلے میں, علاقے میں؟ ہم علماء سے پوچھیں, اپنی مسجدوں میں جا کے عالم سے پوچھیں. اچھا مسجدوں میں امام صاحب سے نہیں, ہاں
حافظ صاحب سے نہیں پوچھنا ہے, عالم صاحب سے پوچھنا ہے. صرف حافظ صاحب سے, دیکھو حافظ صرف قرآن کے حافظ ہوتے ہیں, اور عالم قرآن کے حافظ کے ساتھ اگر انہوں نے عالمیت کی ہے تو پھر عالم صاحب ہے وہ. تو ہم نے صرف حافظ صاحب سے نہیں پوچھنا. حافظ اندھا ہوتا ہے, اندھا مینس قرآن تو سینے میں ہے لیکن علم کی روشنی سے اندھا ہے نا. اس نے قرآن رٹا ہے, اس نے قرآن رٹا ہے, اس کو یاد کیا ہے, سمجھ رہے, صرف یاد کیا ہے. تو اس سے مسئلے تھوڑی پوچھے جا سکتے ہیں. حافظ قرآن سے مسئلے نہیں پوچھے جا سکتے. مسئلہ تو عالم بتائے گا, سمجھ رہے. تو کس مفتی ہو یا عالم, عالمیت کی ہو یا مفتی ہو, وہ مسئلے بتائیں گے. ہم نے حافظ قرآن سے جا کے مسئلے نہیں معلوم کرنے کہ بولے آپا وہ امام صاحب تھے نا مسجد کے امام صاحب اگر مولانا ہے تو ہی, مولانا نہیں ہے تو نہیں. مولانا کون سے ہے؟ اب ہم ہر قرآن پڑھنے والے کو مولانا بولتے ہیں. قرآن پڑھانے والے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مولانا کا مطلب ہے جس نے عالمیت کی ہو. کیا آپ عالم ہو؟ پوچھے ہم کو عالم سے ملنا ہے, کوئی عالم ہے کیا؟ تو کہے کہ ہاں میں عالم ہوں, تو پھر ان سے مسئلہ پوچھے. کوئی کہے نہیں میں تو حافظ ہوں, نہیں مولانا صاحب نہیں ہے. ہم ہر قرآن پڑھانے والے کو مولانا صاحب بولتے ہیں, وہ مولانا نہیں ہے. دیکھو حافظ قرآن کی بڑی قیمت ہے, ایسا نہیں ہے, جنت میں دنیا میں بھی, کیونکہ وہ قرآن پڑھاتے ہیں لوگوں کو, لیکن مسئلہ بتاتے ہیں یہ نہیں. میری بات سمجھو, آپ یہ نہیں بولو کہ میں کو حافظ قرآن کو ڈیگریڈ کر رہی ہوں, نہیں. دیکھو علم اتنی قیمتی چیز ہے, اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ ہم صرف عالم سے اس کو پوچھ سکتے ہیں, سمجھ رہے. حافظ قرآن کا بہت بڑا رتبہ ہے, قرآن کو پڑھانا. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے, تو بہت بڑا مقام ہے, سمجھ رہے. لیکن مسئلے مسائل اپنی جگہ ہے, وہ ہم صرف کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں. فلا آپا فلا باجی نہیں, عالمہ آپا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین.